الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. كبري الصلاة والسلام مصطفیٰ بگڑی بنانے آ گئے، مصطفیٰ بگڑی بنانے آ گئے، بزم ہستی کو سجانے آ گئے، بزم ہستی کو سجانے آ گئے. غم کے مارو بے سہاروں سے کہو، غم کے مارو بے سہاروں سے کہو، وہ تمہیں اپنا بنانے آ گئے، وہ تمہیں اپنا بنانے آ گئے. مل کے پڑھو. مصطفیٰ بگڑی بنانے آ گئے، اپنی امت کو کریمہ میرے، اپنی امت کو کریمہ کا میرے، نار دوزخ سے بچانے آ گئے، نار دوزخ سے بچانے آ گئے. بعد از حمد و صلات انتہائی معزز و محترم لائق شرط عزت و تکریم حضرات علماء کرام، کثیر تعداد میں یہاں اہل علاقہ علماء تشریف فرما ہے. آپ احباب بھی بڑی محبت سے اس محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند گھڑیاں مل کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں نہ بڑا انتظام دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی وسیع اہتمام دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی چیز حضور کے دربار میں دیکھی جاتی ہے تو وہ دلوں کا پیار ہے، دلوں کی محبت، دلوں کی عقیدت، دلوں کا خلوص. جو خلوص لے کے حضور کے دربار میں حاضر ہو جائے، اللہ کی قسم اگر خلوص شامل حال ہو تو میرے نبی تو بنے ہوئے چنے بھی قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے بھرپور توجہ سے خلوص اور محبت سے آپ احباب میں بیٹھنا ہے. یہ بے رونقی جو ہے نا تھوڑی سی ختم کرنی ہوگی. محبت سے ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں گے سارے سبحان اللہ. یہ جشن میلاد ہے نا، جشن میلاد. تو جشن میلاد کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. پتیاں اور جڑیاں بتا رہی ہیں یہاں خوشی منائی جا رہی ہے.
تو خوشی جب منائی جا رہی ہو تو چہروں سے پتہ بھی چلنا چاہیے. بندہ پریشان حیران بیٹھ جائے, خوشی تو نہ ہوئی نا, چہروں سے بھی پتہ چلے, آواز سے بھی پتہ چلے, اور محبت اور ذوق کے ساتھ ایک دفعہ پھر پکاریں گے سبحان اللہ. آئیے ہم جن کا ذکر کرنے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہانوں میں ان کا محتاج بنایا ہے. ہم حضور کے کیا ہے؟ محتاج. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس احتیاجی کا اقرار نہ کرے کہ میں محتاج نہیں ہوں, میں تے کوئی نہیں, توحید کی آڑ لے اور کہے میں تو اللہ ہی کا محتاج ہوں, اس کے لیے امام کا ایک مصرع کافی ہے. فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. وہاں تو نبی کہے یا رسول اللہ ایک نظر کرم ہم پہ بھی فرمائے. ماں و شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. قیامت کے دن نبی کہیں گے یا رسول اللہ ایک نظر رحمت ہم پہ بھی فرماؤ. اب آپ اس محتاجی کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دنیا میں اگرچہ بہت سارے لوگ ہیں اور ان کے مختلف ذہن ہیں, اپنی اپنی سوچ اور نظریہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں اور کوئی نہیں کہتا ہے, مگر قیامت کے دن سب کو کہنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. حدیث پاک ہے, مشہور حدیث ہے, حدیث شفاعت. اس کا ایک لفظ تلاوت کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کی طرف آؤں گا. ہم محتاج ہیں یا نہیں واضح ہو جائے گا. اللہ قیامت کے دن اپنے نبی سے فرمائے گا سال تو ہوتا, محبوب مانگو مجھ سے, آپ کو آج عطا کیا جائے گا. مانگو آپ کو بولو دیا جائے گا, مانگو دیا جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مانگو پھر ملے گا. پہلے مانگو پھر ملے گا. آپ اس بات کو سمجھیں, کوئی بھی محب اپنے محبوب کو یہ نہیں کہتا, کوئی محب اپنے محبوب کو یہ نہیں کہتا تینوں جڑی شاید ہی لوڑ ہے میرے کو ہے بھی ہے تے میں دینی نہیں ہے, میں دینا چاہنا نہیں ہے, تینوں لوڑ بھی ہے لیکن دیاں گا تاں جدو پہلا میرے کو ہاتھ کر کے تے مانگی. ایسے کوئی محب نہیں کہتا. بھئی پتہ چل جائے آپ کے پیارے کو ضرورت ہے, وہ مانگنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اسے مل جائے, آپ کے پاس ہے بھی, آپ دینا بھی چاہتے ہیں, بلا کسی روک ٹوک کے بغیر سوال کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں, بھئی تجھے ضرورت تھی یہ رکھ لے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اے اللہ تو اپنے محبوب سے محبت بھی فرماتا ہے, اس کے باوجود بھی یہ فرما رہا ہے پہلے مانگو پھر ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بغیر مانگے ہی اپنے حبیب کو دے دے. تھوڑا سا بولو نہیں یار سبحان اللہ. ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ بغیر مانگے ہی دے دے, اسے پتا بھی ہے کہ محبوب نے کیا مانگنا ہے, اسے خبر بھی ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے, اسے پتا بھی ہے خواہش کیا ہے, مگر اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے پہلے مانگو مجھ سے, مانگو مجھ سے. وہ دینا چاہتا بھی ہے مگر پھر بھی کہتا ہے مانگو پھر ملے گا. دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی چاہت جو ہوتی تھی نا, چاہت, حضرت سید عائشہ پاک فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے, مانگنے سے پہلے مل جاتا ہے. کیا سمجھتے ہو یہ کعبہ قبلہ بنا ہے تو کس کے چاہنے سے بنا ہے؟ بولنا پڑے گا سبحان اللہ. کعبہ قبلہ بنا ہے تو کس کے چاہنے پہ؟ ایک جملہ کہہ رہا توجہ کرو, میں کہتا ہوں یارو جن کے چاہنے سے کعبہ قبلہ بن سکتا ہے ان کے چاہنے سے امت کا مقدر بھی سنور سکتا ہے. لیکن فرمایا جا رہا ہے مانگو مجھ سے. اللہ تجھے پتا بھی ہے
محبوب نے کیا مانگنا ہے؟ تو دینا چاہتا بھی ہے، تیرے پاس ہے بھی سب کچھ، جو محبوب کی چاہت ہے وہ تجھے پتا بھی ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے مانگو مجھ سے پھر ملے گا۔ اللہ بغیر مانگے کیوں نہیں دیتا؟ ایک ہی جملے میں جواب ہے، گویا جواب رب العزت ہے، دے تو دوں مگر دنیا کو پتا کیسے چلے گا کس کے کہنے پہ جنت ملی ہے، کس کے کہنے پہ جنت ملی ہے۔ محبوب بولو تاکہ زمانے کو پتا چل جائے جس کو جو ملا ہے مدنی کے کلام کرنے سے ملا ہے۔ یار سے کہو سبحان اللہ، جس کو جو ملا ہے حضور کے بولنے سے ملا ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب بولو، آپ بولو گے تو انہیں ملے۔ اب قیامت کے دن انتظار میں ہوگی ساری دنیا، کب مدنی محبوب بولے، کب حضور کلام کرے۔ ادھر کلام ہوگا، ادھر حساب شروع ہو جائے گا۔ ویسے اللہ رب العزت بغیر نبی پاک کے بولے لوگوں کا حساب بھی نہیں لے گا، کلام ہی نہیں ہو، انتظار، شدت انتظار۔ انتظار خود ایک بڑی سخت ہے، ترلے منتہ حضور کی بارگاہ، حضور آپ کہیں نا، حضور بولیں گے تو کام شروع ہوگا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے جس کو جنت بھی دینی ہے محبوب کے در کا لنگر بنا کے دینی ہے۔ دو چار بندے پتہ نہیں کیوں پریشان ہو، سارے بولا کرو سبحان اللہ۔ آبدی وقات آواز جنہی کو ہے آ جائے تو ٹھیک ہے، بھرپور توجہ آپ نے فرمانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا بیان مختصر وقت میں نے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے تاکہ میں تلاوت قرآن پیش کروں۔ پروردگار فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پروردگار فرماتا ہے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کہا جاتا ہے حضور دو جہانوں کی رحمت ہے، میں کہتا ہوں دو جہانوں کی نہیں، میرے نبی ہر جہان کی رحمت ہے۔ عالم ارواح کی رحمت بھی میرے نبی ہے، عالم دنیا کی رحمت بھی میرے نبی ہے، عالم قبر کی رحمت بھی میرے نبی ہے، عالم حشر کی رحمت بھی میرے نبی ہے۔ جہاں جہاں میرے پروردگار کی خدائی کا راج ہے، وہاں وہاں میرے نبی کی رحمتوں کا راج ہے۔ میرے بھائیوں کی محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے ہم پکاریں گے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، مصیبت سبحان اللہ۔ آبادی وقات نبی پاک سراپر رحمت ہے۔ ایک دو سوال ہیں جن کے جواب ضروری ہیں، نوجوان بھی تشریف فرمائے، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ نبی پاک اگر رحمت ہی ہیں اور یقیناً ہے، گستاخوں کو مروایا کیا تھا؟ سوال ہے یہ آج تو دنیا دار روشن خیال اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ سیکولر طبقہ یہ جو سوال کرتے ہیں نا، یہ ہر وقت نبی پاک کی رحمت کی بات کرتے ہیں، انکار نہیں ہے، حضور ہے ہی رحمت، مگر سوال ہے نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیوں مرواتے تھے گستاخوں کو، ابن خطل کو، فلاں کو، فلاں کو، کعب بن اشرف کو، دیگر کو، صحابہ کو بھیجا حضور نے، اور جو قتل کرے کے آئے انہیں نبی پاک نے دعاؤں سے نوازا۔ یہ کیسی رحمت ہے؟ جواب دو ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ اچھا مروایا ہے تو معاف بھی تو فرمایا ہے، کئیوں کو معاف بھی کیا ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کیوں معاف کرتے تھے،
کیوں مرواتے ہیں؟ کسی کو مروایا کسی کو سب نو معاف کیوں نہیں کیتا یا سب نو کیوں نہیں مروایا؟ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ یا سارے نو مروا چھڑ دے یا سارے نو معاف، کئیاں نو معاف کیتا ہے تے کئیاں نو مروا چھڑ دے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کا جواب بھی ہے نبی پاک کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے۔ حضور اپنے علم شریف سے جانتے تھے کس کے مقدر میں ہدایت ہے۔ حضور اپنے علم شریف سے جانتے تھے کس نے بے ہدایت ہی رہنا ہے۔ جو بے ہدایت رہنے والے تھے مور لگ گئی تھی، نبی پاک نے مروا دیا۔ اور جن کو اللہ پاک نے ہدایت دینی تھی، گستاخیوں کے باوجود بھی حضور نے کئیوں کو معاف کیا اور پھر کلمہ پڑھا کے انہیں غلاموں کے صف میں شامل کروا دیا۔ دوسرا سوال وہ بڑا خاص ہے جو میں نے پہلے سے کیا، مرواتے کیوں تھے؟ یہ کیا رحمت کے خلاف نہیں؟ معاف ہی کرنا چاہیے، جس میں رحمت ہو تو معاف ہی کرتا ہے، وہ قتل تو نہیں کرواتا۔ تو یہ کیسی رحمت ہے؟ گستاخوں کو خود قتل کروا دے، کعبے کے پردوں میں لپٹے ہوئے کافروں کو، کعبے کے پردے میں چھپے ہوئے گستاخوں کو۔ تو یہ کیا رحمت ہے؟ پروردگار رحمت مصطفیٰ کریم کے خلاف نہیں۔ جواب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو قتل کرواتے تھے تو ان کو قتل کروانا بھی حضور کی رحمت ہے۔ جو کرنا گستاخوں کو قتل کروانا بھی حضور کی وجہ۔ گستاخوں کا وجود زمین پر اتنا ناپاک وجود ہے، اتنا منحوس وجود ہے، خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے اہل زمین پہ عذاب آ جائے۔ تو دیگر اہل ایمان کو، انسانوں کو، زمین والوں کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے گستاخوں کا وجود زمین سے مٹایا جائے، زمین کو محفوظ بنایا جائے۔ سو گستاخوں کو معاف کیا وہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے، گستاخوں کو قتل کروایا یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے۔ اگر مسئلہ سمجھ آیا ہے تو بولو سبحان اللہ۔ آئیے ایک خاص عنوان پہ جو کہ سرکار کی رحمت کا میں نے عرض کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ ظلم کا دور، خاص طور پہ جو پسے وہ طبقات تھے جن میں سر فہرست غلاموں کا طبقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں پہ مہربانی نے شفقت بھی فرمائی، انہیں انسان ہونے کا حق دیا۔ یہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی تنظیمات انہوں نے تو آج تک نکالا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اصل انسانی حقوق پہلے دن بیان کر دیے تھے، 1400 سال پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو ان کے نعرے ہیں نا انسانی حقوق کے، یہ روشن خیالوں کے یا یہ سیکولر طبقے کے یا ایتھیزم کے پیروکاروں کے، ملحدین کے، تو ان کے یہ ٹولز ہیں، انسانی حقوق کا نعرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ٹولز ہیں، در حقیقت مقاصد کچھ اور ہے۔ انسانی حقوق کا ان کے نزدیک مطلب بھی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام نے حق بیان کیے وہ اور ہے، جو یہ رونا روتا ہے انسانی حقوق کا، ان کا مطلب بھی کچھ اور ہے۔ اس موضوع پہ کبھی بات ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا۔ میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں، بھرپور توجہ۔ خاص طور پہ حضور نے کرم فرمایا غلاموں کا، پسا ہوا طبقہ، انسان ہونے کا حق بھی نہیں ان کے پاس۔ جس کا کوئی غلام ہے چاہے تو اسے مار دے، چاہے اسے بیچ دے، چاہے اسے قتل کر دے، ٹکڑے کر دے، بھوکا رکھے، ننگا رکھے، کچھ کھانے کو دے نہ دے، جیسا مرضی ظلم کرے، حق ہے اس کا۔ یہ انسان کی قدر ہے۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے غلاموں کو سینے سے لگایا، پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، ساری دنیا نیچے کھڑی ہے، بلال غلام کعبے کی چھت پہ چڑھا ہے۔ یہ نظارہ چشم فلک نے حضور کی آمد کے بعد ہی دیکھا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، یہاں بھی ایک سوال ہے، اعتراض ہے، نوجوان یاد رہے بھائی، اسے یاد کرنا ہے۔ ایتھیسٹ ملحد وہ کہتا ہے اسلام نے غلامی کو پروموٹ کیا ہے، اسلام نے الاؤ کیا ہے غلامی کو، انسانی غلامی کو۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ یاد کرنا ہے۔ فیس بک یہ چیزیں یوز کرنے والے بچے بیٹھے ہیں یہاں، یہ اعتراض ہوتے ہیں، بڑے بڑے عجیب اعتراض۔ اگلے دن میں اعتراض پڑھ رہا تھا، فیس بک پہ لکھا ہوا، ایک بندے نے لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ دنیا سے شر ختم کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کرتا کیوں نہیں؟ کرتا کیوں نہیں؟
نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ وہ شر پسند ہے، یا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شر ختم نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا تو خدا کیسا؟ اگر وہ شر کو پسند بھی نہیں کرتا، ختم کر بھی سکتا ہے تو کرتا کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے۔ تھوڑے لکھے لوگ چکرا گئے، کیا سوال؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انٹلیکچوئل وار، فکری جنگ کا زمانہ ہے۔ ہر طرح سے معاشی دباؤ بھی ہے، ہم پہ سارا کچھ ہے، مگر اس وقت جو سب سے بڑی جنگ ہے نا وہ فکری طور پہ ہے، ہمارے عقیدے خراب کرنے کے لیے، ہمارے ذہن خراب کرنے کے لیے۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے بہت بڑی تعداد میں یہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں، یہ ملحد بن چکے ہیں، زبان سے اقرار نہ کرتے ہوں۔ ایک ملحد کا میں نے بیان پڑھا، اس نے کہا کہ میں نمازہ نہیں پڑھنا۔ ملحد کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک قول کرتے ہیں there is no God، خدا کوئی نہیں، مذہب شذب کوئی نہیں، کتاب جھوٹی، معاذ اللہ کفر ہی کفر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں ملحد۔ ایک ملحد کا بیان پڑھا، کہتے ہیں نمازہ نہیں پڑھنا، مسجد میں جا کے باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہو تو لیکن ہیں اندر سے ملحد۔ پوچھا کسی نے وجہ کیوں پڑھتے ہو نماز؟ تو اس نے آگے سے بتایا میں لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کمیونٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، بس نام دعا ہے تو پڑھتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ یہ لیول آ چکا ہے ہمارے پاکستان میں، جسے آپ اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اسلامی کہہ لو، جمہوریت عجیب کہنا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نہیں بات کی طرف؟ سو یہ ضروری ہے کہ ممبر و محراب سے یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں۔ ایتھیزم ان کی طرف سے اعتراض ہے، اسلام غلامی کو پروموٹ کرتا ہے، یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ جواب سنیے، نبی پاک تشریف لائے، حضور نے غلامی کو سپورٹ نہیں کیا، نبی پاک نے اپنی حکمت سے روح زمین سے غلامی کو ختم کیا۔ حضور نے تو انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نجات دلائی، غلامی کو ختم کیا ہے، پروموٹ سپورٹ نہیں کیا۔ ہاں ڈائریکٹ نبی پاک نے آواز نہیں اٹھائی، ڈائریکٹ نہیں اٹھائی، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا آج کے بعد کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رچ بس گئی تھی ان میں عادتیں۔ نبی پاک نے اپنی حکمت سے کیا کیا؟ حضور نے غلاموں کے حق بیان کیا، غلاموں کے حق جن کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، حضور نے حق بیان کیا۔ ان کو کھانا اپنے جیسا دینا ہے، لباس بھی دینا ہے، ان کو رہنے کے لیے گھر بھی دینا ہے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اور پھر ان کو کام اتنا ہی دینا ہے جتنا یہ کر سکے، ان کی طاقت سے زیادہ یہ کام نہیں دینا ہے۔ یہ حق بیان کیجیے۔ ہن غلام رکھنا اوکھا کام، اب توجہ کر رہے ہیں، غلام رکھنا اب اس معاشرے کے لیے مشکل لگا، اتنے حق دینے اس سے بہتر آزاد ہی کرنا، کچھ نے یوں آزاد کر دی۔ پھر نبی پاک نے ترغیب دلائی، غلام آزاد کرو تو ثواب ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ کچھ نے ویسے ثواب کے لیے آزاد کر دی مسلمانوں۔ پھر کفارے آ گئے، قتل خطا کا کفارہ، غلام آزاد کرو، سمجھ رہے ہو؟ پھر روزہ ٹوٹ جائے، غلام آزاد کرو، پھر قسم ٹوٹ جائے، غلام آزاد کرو۔ کچھ یوں آزاد ہو گئے، کچھ لوگوں نے ڈر سے آزاد کیے، غلام مہنگے پہنے ساتھ، کچھ لوگوں نے رغبت سے، شوق سے، ثواب کے لیے آزاد کر دیے، اور کچھ کفاروں سے آزاد ہو گئے۔ حضور نے زمین سے غلامی کو سپورٹ نہیں کیا، اپنی حکمت سے میرے نبی نے انسان کو انسانی کی غلامی سے نکالا ہے اور اپنے رب کے حضور جھکا دیا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا تو بولے رہے سبحان اللہ۔ آئیے احباب، آئیے میں غلام کی بات کروں، اس پہ مکمل کروں گا، سبحان اونچی آواز سے کہیے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، میرے نبی کا ایک غلام نام حضرت زید ہے، بولو کہ سبحان اونچی آواز سے یار۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکپن کی عمر میں غلام بنے ہیں، بکتے بکتے مکہ شریف میں آئے ہیں، حکیم بن حزام نے خریدا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں پیش کیا ہے۔ حضرت سیدہ پاک کا نکاح نبیوں کے سردار سے ہوتا ہے، غلام خدمت کے طور پہ حضور کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو،
یہ غلام ہے خدا جانے کہاں سے بکتا بکتا آیا ہے مگر اب غلام کی قسمت یہ ہے کہ وہ حضور کے گھر میں رہتا ہے حضور کے ڈیرے پہ رہتا ہے وہ نبیوں کے سردار کے قدموں میں رہتا ہے ذرا غور تو کرو نا میں ایک جملہ کہنے والا ہوں توجہ کرو میں کہتا ہوں ہزاروں آزادیاں اس غلامی پہ قربان ہو جس غلامی نے غلام کو حضور کے قدموں میں پہنچا دیا ہے اسی آواز سے کہو سبحان اللہ حضور کے گھر میں رہتا ہے صبح شام حضور کا دیدار بھی کرتا ہے صبح شام حضور کا کلام بھی سنتا ہے صبح شام نبی پاک کے اخلاق بھی دیکھتا ہے آپ کی سیرت کا نور بھی لیتا ہے جو اتنا قریب رہے جو اتنا قریب رہے صبح شام دیدار بھی کرتا رہے صبح شام حضور کو دیکھتا بھی رہے کلام بھی سنتا رہے آخر عشق رسول سے کب تک بچے گا عشق رسول سے آخر کب تک باز رہے گا پھر آخر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ غلام صرف غلام نہیں تھا یہ عاشق رسول بھی بن گیا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ جنتیوں کا سردار بھی بن گیا تھا توجہ احباب غور کرو ادھر حضرت زید کا والد بھی آپ کا چچا بھی شہر شہر گلی گلی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگے کسی نے بتایا کہاں گلیوں کی خاک چھانتے ہو جاؤ حضور کے دربار میں جاؤ محمد کریم کے دربار میں جاؤ جا کے درخواست کرو ہم نے سنا ہے محمد بڑے کریم ہیں وہ بڑے لجپال ہیں تم جاؤ گے جا کے درخواست کرو گے وہ ضرور تمہارا بیٹا واپس کریں گے حضرت زید کا والد آپ کا چچا حضور کے دربار میں آئے ہیں آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑی دور سے آئے ہیں آپ کے بارے میں بڑا سن کے آئے ہیں حضور کرم فرمائے ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ روانہ کرے اگر چاہیں تو قیمت دینے کو تیار ہے اگر چاہیں تو غلام کے بدلے غلام دینے کو تیار ہے حضور نے فرمایا قیمت کی ضرورت نہیں مفہومی جملے حدیث کے فرمایا قیمت کی ضرورت نہیں غلام کی ضرورت نہیں پر فیصلہ نہ تم کرو گے فیصلہ نہ میں کروں گا مفہومی حدیث کے جملے توجہ کرو حضور نے فرمایا فیصلہ میرا زید کرے گا اگر زید کو بلایا گیا توجہ کرو حضور نے فرمایا اگر زید رہنا چاہے گا میں نہیں بھیجوں گا اگر وہ جانا چاہے گا میں نہیں روکوں گا اگر زید کو بلایا گیا ایک طرف سگا باپ کھڑا ہے ایک طرف نبیوں کے سردار جلوہ فرما ہے میرے پاک نبی نے فرمایا بتاؤ جاؤ گے یا ہمارے ساتھ رہو گے حضرت زید نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ بے شک یہ میرا باپ ہے پر میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ آج کے بعد میرے لیے میری ماں بھی آپ ہے میرا بابا بھی آپ ہے او سبحان اللہ تیرا درد چھوڑ کے جاؤں تو کہاں میں جاؤں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے
دوڑ کے لپٹتا نہیں، چپٹتا نہیں، روتا نہیں، ترلے ملتے نہیں کرتا، میں نے لے جا دی ضد نہیں کرتا. وہ کیڑی شے ہے جنہیں غلام نوں ابے دا پیار نہیں بھلا سکیا. دنیا میں سب تو بڑی محبت ماں باپ دی ہے. دنیا میں سب تو بڑی محبت والدین دی ہے، بھلتی نہیں. کوئی اگر جوان بچے بچیاں غلط فیصلہ اگر کرتے بھی ہیں نا جذبات میں چاہ کہ وہ زندگی پوری روندے ہیں، یہ محبت بھلائی نہیں جا سکتی. خوشیاں دا ویلا پھر بھی اماں ابا یاد آ جائیں، دکھ نے تو پھر بھی والدین یاد کی بھلتی نہیں. لیکن غلام نے جڑی شے واسطے انکار کیتا وہ سمجھو، اگر غلام نے اپنی غلامی کا اظہار کیتا ہے، محبت کا اظہار کیتا ہے تو کوئی وجہ بھی تو ہوئے گی نا. ایسے تو کوئی کسی پہ نہیں کبرتا، ایسے تو کوئی کسی کے لیے ماں باپ نہیں چھوڑتا. کچھ تو ہے نا، بلکہ بہت کچھ ہے. میں کہتا ہوں غلام نے غلامی کا اظہار کیا، اس میں بھی کمال میرے نبی کا ہی ہے. کیا کمال ہے؟ میرے لجپال نے اس غلام کو پیار ہی اتنا دیا تھا، حضور نے کرم ہی اتنا فرمایا تھا، شفقت اتنی فرمائی تھی. غلام مجبور ہو گیا، یا رسول اللہ آپ سے اب مجھے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار ہو گیا. یہ وہ ظلم کروڑ لوگ کہتے ہیں غلامی، میں کہتا ہوں کوئی اس طرح کا لاؤ تو صحیح نا، غلاموں کے ساتھ اس طرح محبت کر کے دکھائے. پھر حضرت زید کے لیے کرم کا وہ دروازہ کھلا جو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کے لیے نہیں. وہ جملہ حضور کی زبان سے جاری ہوا، فرمایا زید آج کے بعد صرف غلام نہیں ہے، یہ نبیوں کے سردار کا بیٹا ہے. یہ مذہب غلامی کو سپورٹ کرنے والا ہے. حالات تو پڑھو نا اس وقت دنیا کے، غلاموں کی حیثیت کیا تھی، غلاموں کی اوقات کیا تھی، انسان تک سمجھنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. میرے نبی نے اولاد کہا، میرے کریم نبی نے بیٹا بنایا. سو یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل باطل ہے، بالکل اس کو رد کیا جائے گا، مسترد کیا جائے گا، یہ قابل قبول نہیں. اسلام کا چہرہ کل بھی صاف تھا، اسلام کا چہرہ آج بھی صاف ہے. حضور کا کردار کل بھی روشن تھا، نبیوں کے سردار کا کردار آج بھی روشن ہے. کسی یہ کیوں کرتے ہیں، یہ ظالم اس طرح کے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کبھی خاکے بن رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے یار، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی خاکے بن رہے ہیں، بہتر ہے، کبھی خاکے بن رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں روز بروز؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے، ایک ٹول ہے، نفسیاتی ٹول. جب کسی کی محبت دل سے نکالنی ہو نا، ختم کرنی ہو، قدر کم کرنی ہو، تو ایک نفسیاتی ٹول ہے، اسے کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی. جب آپ کسی کی قدر کسی کے دل سے کم کرنا چاہتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں اس کی کردار کشی شروع کر دو، بار بار اس کے بارے میں باتیں سنتا رہے گا، محبت ختم ہو جائے گی. لیکن انہیں پتہ ہی نہیں نا، انہیں خبر ہی نہیں نا. تم نہ ماہر نفسیات ہو سکتے ہو پر مسلمان کو نہیں سمجھ سکتے. تم ماہر نفسیات ہو سکتے ہو پر مسلمان کا جذبہ محبت رسول نہیں سمجھ سکتے. تم جس قدر زور لگاؤ گے محبت کے جذبات پہلے سے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. یہ کم ہونے والی چیز. آؤ ایک شعر پڑھیے انتقال ختم کریے محبت دے نال. میرا دل بڑے بھی حضور واسطے، بسے بھی حضور واسطے، تیر زبانہ بھی حضور واسطے. دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں. جڑا بندہ اس سمجھتا ہے میری زبان حضور کی تعریف واسطے بنی ہے، اے منہ تے رکھو لو کچھ نہیں ہوتا. کنیاں بندیاں نوں مسجد وچ آ کے دندکڑ پے جاندی پکی، وہ چمچ ویکھ کے نا پھر کھولی پینی تے ان دندکڑ مار کے نا بابو آ گئے ہیں حضور نے بلایا ہے. آقا کریم دے نظر کرم دے نال اللہ دی توفیق دے نال او دے گھر آ جو گے. ادھر بولو مل کے پڑھو. میرا دل
پاک اسلام کی رحمت کا ایک تقاضا بات مکمل، وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہم بھی ماحول کے لیے رحمت بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ حضور رحمت للعالمین ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ حضور غلاموں کے مہربان ہیں، ہم اپنے خادموں اور نوکروں کے لیے طوفان ہیں، ان کے لیے فرعون ہیں۔ یہ بازار جائیں، جو دکانوں پہ بیچارے کام کرتے بچے، لڑکے جو جوان بزرگ بھی ہیں، کہ کبھی ان کی حالت زار کو دیکھیں۔ سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں، اب سیٹھ جس نے اس کے ساتھ اجارہ کیا، معاہدہ کیا، اب آنے دکان کرنی ہے، کام کرنے جنہ کام انہوں دسے ہے وہ تو ود لے رہے ہیں۔ دسیا سو دکان دا کہ کرا رہا گھر کا بھی، بچیاں کی نیپیاں بھی وہ دھوئیں جا رہی ہیں، گڈیاں بھی وہ صاف کرائی جا رہی ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ ناجائز ظلم ہے۔ آپ نے جو عقد کیا ہے نا، عقد اجارہ معاہدہ جو کیا ہے اس پہ قائم رہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کروا سکتے آپ، ورنہ پہلے بتائیں بھائی یہ سارے کام کروانا۔ اور ایک اضافی چیز بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں اسے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ جڑا ساڈا ملازم ہے انہیں گالاں نہیں کھانی ہے، انہیں جگتا نہیں سہنی ہے۔ ہم دوستوں میں بیٹھ کے مذاق نہیں کر سکتے، ہم اس کو ذلیل بھی کر سکتے ہیں، ماں بہن کی گندی گالیاں بھی دے سکتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے نہیں کرتے، ایسے ظلم کے ساتھ کیا نہیں؟ تو تنخواہ دی والی خود کروڑوں کمائے گا سیٹھ، جب اس بیچارے کو تنخواہ کی باری آئے تو رونا شروع کر دے گا۔ 500 روپے واسطے بندے دیکھے سے جی کہتے ہیں گزارے نہیں رہے، جن کی وجہ سے کماتے ہیں ان کو دیتے وہ موت پڑتی ہے۔ خدا جانے کس مجبوری سے تیری گالی کا سہتا ہے وہ، کوئی تو مجبوری ہوگی نا، تیرے نام سونا بھی ہو سکتا ہوگا، تیرے نام ذہین بھی ہوگا، تیرے نام نیک پرہیزگار بھی ہوگا، پتہ نہیں کس مجبوری سے بیچارہ گالیاں برداشت کرتا ہے۔ سو میں گزارش کر رہا ہوں، ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، ہم بھی رحمت بن جائیں۔ کیا بن جائیں بولے؟ اس رحمت کی تھوڑا جا حصہ نا اپنے امام صاحب کو بھی دینا ہے۔ منٹ 6 ٹکے پیچھے ہو جائے نا تو طوفان نہیں بڑھنا۔ ہوندے نہیں بندے، میری بات ذہن میں رکھ لیں گے، جو کچھ ہوتا ہے نا، چاہے امام صاحب ہو، چاہے خادم ہو، چاہے غلام، کوئی بھی بندہ یہ سب کچھ جو ظلم کرتا ہے تکبر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تکبر، بندہ مننے تو پاوے نہ، یہ آجزی جو ہے نا، یہ ایج کرن دا نام نہیں، میں تے بڑا مسکین جا بندہ، ایک کام فرعون ہے، آجزی انکساری ایسے کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ دا نیک جا بندہ ماڑا جا مسکین، اس کا نام بات کرنے کا نام آجزی نہیں ہے، عمل کا نام آجزی ہے۔ عمل سے دکھاؤ، وہ غلطی کر دے تو معاف کر دے، نہ بھی آجزی ہے۔ خادم غلطی کر دے، نوکر غلطی کر دے، ملازم غلطی کر دے، ضروری نہیں ان جتیاں مارو، ان گالا نہیں کٹو، ٹھیک ہے نہیں، تھوڑا جا رحم، ایرا نہیں رحمت ہے نا، رحم پیدا کر، کرو مہربانی تو پہلے زمین پر، خدا مہربان ہوگا۔ سنا ہے نا آپ نے شعر، توجہ کے ساتھ احباب بات مکمل کر رہا ہوں۔ یہ رحمت جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اس رحمت کا حصہ پھر پڑوسیوں کو بھی ملے، پھر اپنی بیوی کو بھی۔ ایسا دیکھے ہے بندے باہر آ کے نا لوگوں نہ بڑے حسن اخلاق نہ میٹھے میٹھے بن کے پیش آتے ہیں، گھر جاندے نے طوفان بنتے ہیں۔ کئی بندے بارے گل مشہور ہوتی ہے، بابے ہوئی بڑے ڈاڈے نے، چاچے ہوئی بڑے ڈاڈے نے، گل گھر چ مشہور ہے، ابا جی ساڈے بڑے ڈاڈے نے۔ یہ وہ اچھی بات تو نہیں، بڑے ڈاڈے نے، یہ کیا بات ہے؟ نبی پاک نے فرمایا من یحرم من الرفق یحرم من الخیر، او کما قال، حضور نے فرمایا جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جیدے بچ نرمی کوئی نہیں ہوتے بچ خیر کوئی نہیں۔ آپ سمجھنے میں کیا رس کر رہا ہوں؟ سو نرمی پیدا کریں، یہ سختی جو ہے نا، میں بڑا قانون کا پابند ہوں، فوجی بیٹھا تھے ناراض نہ ہوئے، کیا فوجی آ جاؤ آپس میں سمجھتے ہیں سارے فوجی ہوئے، میری بیوی بھی فوجی بن جائے، گھر دے بچے بھی فوجی، جی میں پابند رہے ہیں، اگلے ٹنگ کے رکھے ہیں اور میں اگلے انہوں کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، ذرا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطیاں کرتا ہے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم معاف کریں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نبی پاک کی رحمت کا تقاضا ہے ہم امتی بھی رحمت بن جائیں۔ معاشرے کے لیے فرعونیت والا اور ہمارا نمرودیت والا معاملہ نہ ہو، بلکہ رحمت والا، اور سب سے بڑھ کر ہماری اس نرمی کے حقدار ہمارے ماں باپ ہیں۔
ساری دنیا سے بڑھ کر ہماری اس نرمی، ہمارے اس حسن سلوک کے حقدار کون ہے؟ بولو ہمارے۔ یقین کریں علماء تشریف فرما ہے، ہم نے دیکھا ہے نوجوان بیچارے پوری پوری رات اور پورا پورا دن محنت کرتے ہیں یہ میلاد کی محفل سجانے کے لیے۔ پڑھنے والوں کا اتنا کمال نہیں، ان کا کمال ہے، یہ محنت کر کے تیاری کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے، لنگر پکانا، کھلانا، تقسیم کرنا، صفائی کرنا، برتن صاف، وہ آخر تک جاگتے رہتے ہیں، محنت ہے۔ لیکن ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے، وہ کمزوری یہ ہے کہ یہ نوجوان آج کے یہ پیروں کے ہاتھ تو چومتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ مولویوں کے ہاتھ تو چومتے ہوئے آپ کو دکھ جائیں گے، لیکن کبھی کوئی جوان اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومے گا۔ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ یہاں جو بیٹھے ہو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے ہاتھ چوما اپنے اماں کا، اپنے ابے کا؟ ہم روز سوال کرتے ہیں، نہیں، کوئی بھی نہیں ملتا، بہت کم۔ یہ علماء ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، یقیناً یہ یہاں پہنچے ہیں، ہم سب یہاں پہنچے ہیں تو ماں باپ کے ہاتھ چوم کے پہنچے۔ ہم چومتے ہیں الحمدللہ، پیر بھی چومے ہیں، گلیوں میں چومے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کو پتہ ہے علماء کو قدر کیا ہے۔ لیکن میں گزارش کر رہا ہوں، یہ پڑھا لکھا نوجوان کہ ساتھی مزدور بھی، سارے تاجر بھی بیٹھے ہیں، کبھی ماں کے ہاتھ میں چومتے، ابے کے پیروں کے سامنے ذلیل بھی ہوتے ہیں، لمبیاں لمبیاں لینا چلا کے پیسے منہ کھچ رکھ کے اساں ویکھیا لوگ پیراں دے سامنے چوم چوم کے دھوکا لاندے نے، ٹھیک ہے؟ تے پیر بھی بعض اوقات یہ ہوندا ہے کہ انہوں ویکھن تے بھی دل نہیں کردا ہوندا ہے جی، نہ کوئی داڑھی ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ یقین کرو ایسی کہ محفلوں میں جانا ہوتا ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ نذرانے بس دے رہے ہیں، جدوں ٹائم آتا ہے ختم پڑھن دا حافظ ہوئی پڑھن، جدوں ٹائم آتا ہے دعا منگن دا قاری صاحب منگن، مینوں دعا بھی نہیں آتی۔ ایسے ایسے پیر بھی دیکھے جنہوں نے دعا منگنی اور نہیں آتی، بھائی ربنا آتنا پڑھنی کوئی نہیں انہوں نے صحیح، انہوں نے سامنے ٹیر پیسے بھی لائے ہیں، چوم دے بھی آتے ہیں تے جا کے کدی ابے دے آتے ہیں چلے گا ہے جی۔ ضروری ہے کہ اب بابا فرید بنے تو پھر چومو گے، یہ ضروری ہے کہ اماں رابعہ بصریہ بنے تو پھر قدم چومو گے، ابا تے اماں کرامتاں بخان تو پھر عزت کریں گے، یہ ضروری ہے بھائی، یہ منصب ہے ان کا۔ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، چاہے وہ بے نماز ہیں، چاہے وہ دین سے دور ہی ہیں، مسلمان ہیں تو عزت کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی قسم، امی ابو کے جوتوں کے ساتھ مٹی، گارا، گوبر تک بھی لگا ہوا ہو، اس حال میں بھی اگر وہ ہاتھ اٹھائے نا، اللہ تیری تقدیر بدل کے رکھ دے گا، تیری مشکلیں حل کرے گا، تیری زندگی میں برکت آئے، ان کی دعا قبول ہے۔ شاید اس پیر جس کے سامنے اپنا آپ ذلیل کر رہے ہو، اس کے دل میں اتنا پیار تیرے لیے نہ ہو، اور یقیناً نہیں ہے، اتنے درد سے وہ دعا نہیں کر سکتا جتنے درد سے تیری ماں کر سکتی ہے، تیرا باپ کر سکتا ہے۔ میں منع بالکل بھی نہیں کر رہا کہ اولیاء کے پاس نہ جاؤ، نیک لوگوں کے پاس، شریعت کے پابند لوگوں کے پاس، صحیح العقیدہ سنی سیدوں کے پاس۔ کنہ کول صحیح العقیدہ بولتے ہی نہیں یار، صحیح العقیدہ سنی، انہوں نے کول جاؤ، ضرور جاؤ، عزت کرو، احترام کرو جتنا ہو سکتا ہے، مگر ماں باپ دا پہلا نمبر۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔